بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ اسلام میں پہلے تابوت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مولا علی سے وصیتیں اور شہزادی کے یوم شہادت پر آپ کی زیارت اور نماز کے طریقے اور ثواب کا تذکرہ کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا تابوت بنایا گیا تھا، کیونکہ جس بیماری میں آپ کی رحلت ہوئی تھی اس میں آپ نے جناب اسما سے یہ شکایت کی تھی کہ میں اتنی لاغر ہو گئی ہوں کہ میرا گوشت گھل گیا ہے، کیا تم کوئی ایسی چیز تیار کر سکتی ہو جو میرا پردہ کر سکے؟ تو اسما نے جواب دیا، جب میں حبشہ میں تھی تو میں نے ان لوگوں کو ایک چیز بناتے ہوئے دیکھا تھا، کیا آپ کے لیے بھی اسی طرح کی چیز تیار کر دوں؟ اگر آپ چاہیں تو میں بنا سکتی ہوں۔ تو شہزادی نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ اسما نے ایک چارپائی منگائی، پھر اسے لٹا دیا، پھر کھجور کی کچھ شاخیں لے کر انہیں اس کے پایوں کے اوپر باندھ دیا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کر کہا، میں نے ان کو ایسا تابوت بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو شہزادی نے فرمایا، میرے لیے بھی ایسا ہی تابوت بنا دو، تم نے میرا پردہ رکھا ہے، اللہ تمہیں جہنم سے بچائے رکھے۔ زندگی کے آخری لمحات میں شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے وہ موقع آ گیا جس میں آپ نے مولا کائنات کے سامنے وہ سب دل کی باتیں اور وصیتیں بیان کر دیں جنہیں آپ نے ایک مدت سے اپنے زخمی سینے میں چھپا رکھا تھا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ جب میری رحلت ہو جائے تو مجھے میرے کپڑوں میں غسل دیجیے گا، کیونکہ میں طاہرہ و مطہرہ ہوں، اور رسول اللہ کے بچے ہوئے حنوط سے مجھے حنوط دیجیے گا، اور خود ہی میری نماز جنازہ پڑھائیے گا، اور آپ کے ساتھ میرے تمام گھر والے سب نماز پڑھیں، مجھے رات میں دفن کیجیے گا نہ کہ دن میں، اور خاموشی کے ساتھ نہ کہ علل اعلان، اور میری قبر کا نشان مٹا دیجیے گا، اور جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے ان میں سے کسی کو میرے جنازے پر نہ آنے دیجیے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد آپ کے لیے شریک حیات کے بغیر رہنا مشکل ہوگا، لہٰذا اگر آپ کسی سے شادی کریں تو ایک دن اس کے یہاں اور ایک دن میرے بچوں کے ساتھ رہیے گا۔ اے ابوالحسن، ان کو ڈانٹیے گا نہیں کہ وہ یتیموں اور مسافروں کی طرح شکستہ حال ہو جائیں، کیونکہ کل انہوں نے اپنے نانا کا فراق دیکھا ہے اور آج اپنی ماں سے جدا ہو رہے ہیں۔ ابن عباس نے آپ کی لکھی ہوئی ایک وصیت کی روایت بھی کی ہے جس میں یہ تحریر تھا، یہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی وصیت ہے، یہ وصیت اس حال میں کر رہی ہیں کہ وہ گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور حضرت محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جو بھی قبروں میں ہے اللہ ان سب کو محشور کرے گا۔ اے علی، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے میری شادی کی تھی تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ میرے بارے میں دوسروں سے اولیٰ ہیں، مجھے رات میں حنوط دیجیے گا، غسل دیجیے گا اور کفن پہنائیے گا، اور میرے اوپر نماز پڑھ کر رات ہی میں دفن کر دیجیے گا اور کسی کو خبر نہ کیجیے گا، اور میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور قیامت تک اپنی اولاد کو سلام کہتی ہوں۔ شہزادی کونین کے حوالے سے مفاتیح جناح میں روایت ہے کہ جو شخص یہ زیارت
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پڑھے اور پھر خدا سے طلب مغفرت کرے تو خدا اس کے گناہ بخش دے گا اور خدا اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سید ابن طاؤس کے فرزند نے بھی اس زیارت کو زوائد الفوائد میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ مخصوص ہے یہ زیارت روز وفات سے جو 3 جمادی الاخر ہے، اور زیارت کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے۔ یہ زیارت آپ اس ویڈیو کے آخر میں اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں گے، وہاں دیکھ کر آپ اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس زیارت کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے کہ نماز زیارت یا پھر نماز فاطمہ زہرا کو پڑھنا چاہیے جو 2 رکعت ہے۔ ہر رکعت میں حمد کے بعد 60 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور دونوں رکعت مکمل کر کے نماز کو مکمل کر دیجیے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے، اگر پہلے طریقے سے نہ پڑھ سکیں، ممکن نہ ہو، تو دوسرے طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، 2 رکعت نماز کی نیت کریں، پہلی رکعت میں حمد اور سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، دونوں سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھیں اور اس کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور جب رکوع میں جائیں اور پھر اس کے بعد دونوں سجدے کر چکیں اور سلام پڑھ لیں تو اس کے بعد زیارت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسے آخر تک پڑھیں۔ آخر میں ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شہزادی کی تعلیمات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔